کوئی بھی وائرل ایشو ہو، چاہے وہ سیاسی ایشو ہو، چاہے وہ کسی اینکر کی یا کسی سیاستدان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، کوئی مذہبی ایشو ہو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی وائرل ایشو جو ہوتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے اس پر اپنا بیان ویوز حاصل کرنے کے لیے ضرور دینا ہوتا ہے اور اپنی کوئی نہ کوئی رائے ضرور دینی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ترکی ڈرامہ ارطغرل سیریل چلی، انجینئر محمد علی مرزا نے بڑے عرصے تک چپ سادھ رکھی اور اس پر کوئی اپنا تبصرہ نہیں کیا۔ مرزا صاحب بولتے تو کیا بولتے، اس ڈرامے کے حوالے سے مرزا صاحب نے اپنے جو بھی کمنٹس اور رائے دینی تھی، بولنا تھا تو کیا بولتے۔ موسیقی کے حوالے تو مرزا صاحب بول نہیں سکتے تھے کیونکہ مرزا انجینئر محمد علی موسیقی کو تو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بولتا تو شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان پر بھی نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ مرزا کے بابے مولوی اسحاق فیصل آبادی صاحب نے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بڑے مثبت تاثرات دیے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح طور پر اپنے کلپس اور بیانات میں کی ہے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے جو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں وہ حق بجانب نہیں ہے۔ میں نے ان کی کتابوں کو بڑی تسلی سے اور بڑی میں نے دقت نظر کے ساتھ پڑھا ہے۔ وہ ایک بڑے عارف باللہ اور بہت بڑے جو نا وہ پہنچی شخصیتیں صوفیاء میں سے تھے۔ تو اب شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ پر بھی انجینئر محمد علی مرزا نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ اس کے ممدوح اور اس کے بابا جان مولوی اسحاق صاحب فیصل آبادی انہوں نے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ کے بارے میں بڑے اچھے اور مثبت کمنٹس دیے ہیں۔ اب رہ گئی بات، چونکہ مرزا کے فالورز نے بار بار مرزا کو کہا تھا کہ اس پر بولیں، اپنے تاثرات اور اپنا کوئی جو موقع وہ پیش کریں، تو مرزا اگر بولا یا تو مرزا نے کیا کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے اپنی رائے اور تاثرات دیے اور کہا کہ اس طرح کے جو سلاطین ہیں، اس طرح کے جو بادشاہ ہیں، وہ دنیا میں اس طرح کے جنگجو اور بھی ہزاروں پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ایک اسلامی سلطنت ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کی مخالفت کرنے کے لیے اس کو سلطنت عثمانیہ کو اسلامی سلطنت سے نکال کر آگے پھر جو مثالیں دی ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں سلطنت اور بادشاہت یا ملک جو ہے وہ تو دیکھیں منگولوں کو کتنی بڑی سلطنت مل گئی، اسی طریقے سے چنگیز خان منگول اور فرعون کو بھی دیکھیں کتنا بڑا ملک مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رومن امپائر اور پرشین امپائر، اس کی مثالیں دے کے بالخصوص منگولوں کی سلطنت کی پوری لمبی چوڑی تعریف کر کے مرزا صاحب نے سلطنت عثمانیہ کو ان کفار کی سلطنتوں اور حکومتوں کے ساتھ تشبیہ دے کے گویا کہ سلطنت عثمانیہ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور اپنے ان کے خلاف بغض و عناد کا اظہار کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مرزا کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو یہ جو خار ہے یا دل میں ایک اس کے تھوڑی سی ہے تکلیف یا پریشانی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکوں کی سلطنت عثمانیہ وہ فقہ کے اعتبار سے حنفی تھے، عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت تھے، اور صوفیاء اور اولیاء اللہ اور بالخصوص شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فالورز اور ان کے ماننے والے تھے۔ اب مرزا کو چونکہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی اور یہ بات کسی صورت میں گوارا نہیں تھی، تو دبے لفظوں میں اس نے یہ کاروائی اور کوشش کرنے کی کوشش کی اور پھر کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی تائید بھی ہو۔ دیکھیں حکومتیں تو فرعون کو بھی حکومت ملی، منگولوں کو کتنی بڑی سلطنت اور حکومت اور کتنی بڑی ان کو جو وہ کتنی بڑی اسٹیٹ اور ریاست انہوں نے قائم کر لی، اور منگول امپائر پھر اس کی تعریف کی۔ تو اس سے کہتا ہے اس ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کی تائید بھی ہو، حالانکہ کافروں کو ملک ملنا اور چیز ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ جب اپنے عادل نیک بندوں کو ملک اور سلطنت عطا فرماتا ہے تو یقیناً نیک بندوں کے لیے ملک ملنا اور حکومت اور سلطنت ملنا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 میں ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 35 میں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ملک ایسا نہ ملے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا۔
اللہ نے تمہیں سلطنت عطا کی، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، تو اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا اور کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں ملک دیا ہے، تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو، نیک عادل بندوں کو ملک دیتا ہے اور پھر وہ اس ملک میں اللہ رب العزت کے احکامات کو جاری کرتے ہیں اور پھر وہ عدل اور انصاف کا جو پرچم بلند کرتے ہیں، تو وہ ملک ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور وہ سلطنت جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، پس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ان کو بہت بڑا عظیم ملک عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک عظیم کو بطور فضل اور بطور نعمت بیان کیا۔ تو اللہ کریم جل شانہ جب اپنے نیک بندوں کو ملک عطا کرتا ہے، سلطنت عطا کرتا ہے، تو یقیناً اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے۔ تو اب سلطنت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو مجھے بتائیں کہ فائدہ اسلام کا ہوا ہے یا کافروں کا ہوا ہے؟ اسلام کا ہوا ہے، مسلمانوں کا ہوا ہے۔ اور ان 650 سال کے سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسلام کا جو پرچم بلند ہوا، مسلمانوں کو جو عروج ملا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو سرخروی عطا فرمائی ہے، وہ تاریخ کے روشن باب میں بالکل عیاں اور واضح لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے مرزا نے جو اپنے منفی کمنٹس دیے ہیں، اور عثمانی سلطنت کو اور اسلامی سلطنت کو کفار اور مشرکین اور فرعون اور منگولوں اور ہلاکو خان اور چنگیز خان کی حکومت کے ساتھ تشبیہ دینے کی جو ناکام کوشش کیا ہے، یہ بالکل اس کا اناد اور بغض اور حسد ہے۔ اور مرزا انجینئر کسی مقام پہ بھی تین اس کے مین پوائنٹ ہیں، ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ایک تو یہ کہ اسے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ مل جائے جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف کوئی بات جاتی ہو، تو اس پر پورا منفی تبصرہ کرے گا، اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کوشش کرے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کاروائی کرنے میں۔ اور دوسری اس کی جو دشمنی ہے وہ صوفیہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، صوفیہ کرام کے خلاف کوئی اسے بات مل جائے، بات کا بتنگڑ بنا کے یہ عوام الناس کے سامنے پیش کرے گا اور صوفیہ سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسرا اس کا آخری حربہ یہ ہے کہ احناف کے خلاف، فقہ حنفی کے خلاف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف یا ان کی فقہ کے خلاف کوئی بات ملے گی، اس کو لوگوں کے ورگلانے کا ذریعہ اور سبب بنا لے گا۔ اور پھر اسی گفتگو میں اس نے سلطنت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عظیم سلطان، جن کا امت اسلامیہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے جو منزلت اور جو مقام ان کو عطا کیا ہے وہ کسی سے مخفی اور پنہا نہیں ہے، وہ ہے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ، جن سے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے یہ کام لیا جو نبی پاک علیہ السلام نے پیش گوئی اور بشارت دی تھی، وہ ان کے ہاتھ سے پوری ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے قسطنطنیہ شہر فتح کیا۔ اب ان کے خلاف اپنی رائے دیتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کہتا کہ دیکھیں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سلاطین جو ہے انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت اسلامی حکومت ہے، تو دیکھو ان کے آفیشل جو لاز اور قوانین ان کو دیکھو۔ یہی سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، انہوں نے اپنا ایک آفیشل لا بنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد جو حکمران بنے گا وہ حکمران اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے اپنے بھائیوں کو وہ قتل کروا سکتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو قتل کروانے کا اس نے قانون بنایا تھا سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے۔ حالانکہ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ پر بہتان عظیم ہے، بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان جرنیل، ایک مسلمان سلطان جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ممدوح اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارا ہے، ان کے خلاف اس طرح کا بہتان لگاتے مرزا صاحب کو بالکل خیال نہیں آیا۔ اب دیکھو نا، اگر یہ قانون انہوں نے بنایا تھا تو یہ یقیناً ظلم عظیم تھا، بہت بڑا ظلم تھا، جبر تھا، فسق تھا، یہ بہت بڑا ایک عظیم ظلم تھا۔ اب ایسا بندہ جو ایسا ظالم، جابر، فاسق و فاجر ہو، جو مسلمانوں کے قتل کرنے کے اصول بناتا ہو، کیا ایسے بندے کے بارے میں کوئی ایسی پیشگوئی ہو سکتی ہے
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشگوئی کتب احادیث پہ موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پہ، المعجم الکبیر للطبرانی 18957 نمبر روایت ہے، امام ابو نعیم اصفہانی معرفت صحابہ میں اس کو لے کے ہے، مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421 پر یہ روایت موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کی 18478 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتُفْتَحَنَّ القسطنطینیہ فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُ هَذَا، فرمایا ان قریب تم قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا، فَلَا نِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُ هَذَا، پس اس کا امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا، قسطنطنیہ کا فتح کرنے والا اس لشکر کا امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا، وَلَا نِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اور وہ لشکر کتنا ہی اچھا لشکر ہوگا، جن کو نبی پاک علیہ السلام نعم الامیر فرمائیں، کتنا ہی اچھا امیر، کتنا ہی اچھا لشکر، اس کو مرزا صاحب ظالم و جابر ثابت کر رہے ہیں، اور ظالم و جابر بھی ثابت کر رہے ہیں بالکل جھوٹ سے، کوڑ سے اور جھوٹ بول کے، نہ تو کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی مستند اس طرح کی روایت موجود ہے، اور نہ ہی ایسا نعم الامیر جس کو نبی پاک علیہ السلام نے نعم الامیر اور اچھا امیر کہا ہو، ایسا وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہتا ہے یہ علماء جو ہیں یہ اس ڈرامے کے فضائل و برکات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ کسی بھی مستند عالم نے فضائل و برکات ہرگز بیان نہیں۔ علماء نے، مفتیین کرام نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیا ہے، اس کے مثبت پہلو بھی بیان کیے ہیں، منفی پہلو بھی بیان کیے ہیں، تو اپنے اپنے موقع پر اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا ہے، فضائل و برکات کسی نے بیان نہیں کی۔ اور باقی یہ تو دن رات جو نا وہ جس طرح مثال کے طور پر عمر سیریز ہے، اس کے فضائل و برکات بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھیں، اگر آپ نے تاریخ دیکھنی تو یہ دیکھیں، تو کیا وہ فلم نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس میں تاریخ کو یا دیگر روایات کی بنیاد پر اگر اس میں اس کو فلمایا گیا تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو کچھ اس میں دکھایا گیا یا جو کچھ اس میں نقلیں دکھائی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا نبی پاک علیہ السلام کی جو کفار گستاخی بے ادبی کرتے تھے اس کو بیان اسی طریقے سے وہ الفاظ اور وہ گستاخیاں بے ادبیاں کرتے دکھایا گیا، تو کیا اس شریعت اسلامی اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت کی میزان میں اگر رکھ کے دیکھیں تو کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو فلما کے دکھانا جائز ہے؟ اگر یہ ڈرامے نہ جائز ہے تو عمر سیریز جائز کیسے ہو گئی؟ اور پھر یہ کہتا ہے یہ جو اس کو بنانے والے ہیں اور جن لوگوں کی سرپرستی میں بنی ہے وہ علامہ یوسف قرضاوی صاحب اور ڈاکٹر علی صلابی صاحب، وہ اہل سنت کے دنیا کے بہت بڑے بڑے عالم ہیں، حالانکہ یہ ان کے بیانات اور ان کی کتابیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ یوسف قرضاوی صاحب کی، ڈاکٹر علی صلابی صاحب کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے بیانات یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ یہ سارے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن عبداللہ نجدی کی تعریفیں کرنے والے، طریق وہابیت کے حامی اور طریق وہابیت کی تعریفیں کرنے والے، اور وہی نظریات ہیں جو سلفیوں کے نظریات ہیں لوگوں کے۔ تو اب یہ لوگوں کے سامنے اہل سنت کے امام اور اہل سنت کے بڑے علماء بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔